میں پڑھنے جاتا تھا تو ایک مختصر راستہ تھا، دریا کا کنارہ تھا، وہ کھائیاں تھی، بہت ہی اندھیرا ہو، وہ شارٹ تھا۔ طالب علم بھی عجیب ہوتا ہے، 3 منٹ میں پہنچتا تھا اپنے گھر سے استاذ گرامی قدر مولانا لطف اللہ کیا۔ اور دوسرا راستہ گاؤں کے بیچ کا تھا، وہ صحیح سلامت راستہ تھا لیکن وہ 20 منٹ کا تھا۔ تو جب میں جاتا تھا وہ ویران راستے سے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پیچھے سے میرا کوئی دوڑ رہا اور بالکل کندھے سے مجھے پکڑ رہا۔ تو میں نے والدہ کو کہا، والدہ صاحبہ نے کہا یہ آپ کے استاذ وہ دیوبند پاس ہے۔ ہماری والدہ جب کہتی کہ فلاں عالم دین دیوبند پاس ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس عالم کے پیروں کے نیچے، اس شان سے کہتی تھی۔ خون کے اندر ہماری سرشت میں میری والدہ کے اس جملے نے دیوبندیت رچا دی بالکل۔ یہ خود دیوبند پاس راغلے کا دا خو باغت ویلواری دا خدا مسئلہ دا خود منگندا۔ میں نے حضرت اقدس حضرت الاستاذ کو ایک مناسب موقع پہ کہا کہ میں دریا کے کنارے آتا ہوں تو آپ کے ہاں تکبیر شروع ہو جاتی، میں جماعت پہ پہنچ جاتا نا، کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، میں اذان کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ مثال دی حضرت کو، تو حضرت نے پوچھا کہ گاؤں سے نہیں آ سکتے ہو؟ میں نے کہا حضرت بہت طویل راستہ ہے۔ حضرت کچھ دیر خاموش ہوئے اور اس کے بعد کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم نکلنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لو۔ حالانکہ میں پہلے سے پڑھتا تھا لیکن اللہ کا فضل و احسان تھا کہ ایسا گستاخ اور بے ادب نہیں تھا کہ استاذ کو کہا جی میں یہ تو پڑھتا ہوں، جیسے اس زمانے کے گستاخ بے ادب پیدا ہوئے۔ اب عمل دیں گے وہ کہے گا یہ تو میں کر ہی رہا ہوں، تو کر ہی رہا ہے تو یار کیا بیچ رہا ہے۔ میں چپ رہا اور میں نے شروع کر دیا۔ اب جو پڑھنے لگا طاقت اور تھی۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، مخلوق کا خوف جانتا بھی نہیں کہ وہ ہوتی کیا ہے۔ ایک سینے میں ایک خوف جمع ہوتا ہے، وہ اللہ کا ہے، نہ جن کا ہو، نہ انس کا ہو، نہ دیو کا ہو، نہ پری کا ہو، نہ اپنے کا ہو، نہ پرائے کا۔ خوف تو صرف اس کا ہے جس کا اقتدار کامل ہے اور مالکیت مسلف ہے، بزرگ و برتر عظیم الشان خدا ہے، وہو العلی العظیم۔ اس سے ڈرنا ضروری ہے۔ آپ کو بھی اجازت ہے، آپ خطرات کے موقع پر پڑھا کریں، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ۔ دعاؤں کا اثر مانا ہوا ہے، نہ ماننے والے بدترین گمراہ اور بے دین